معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ درس تصوف میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کلام جو چل رہا ہے یہ منہاج العابدین الی جنت رب العالمین کتاب سے چوتھا جو باب ہے، جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے چوتھی گھاٹی کے طور پر بیان فرمایا، وہ ہے عوارض کی گھاٹی۔ یعنی ایک مومن مسلمان جب راہ عبادت پر چلتا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسی رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ایسے واقعات آتے ہیں، کچھ ایسے ناگزیر کام آ جاتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور جس کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عوارض ہوتے ہیں انسان کے، لیکن ایک کامیاب مسلمان اور کامیاب راہ عبادت کا سالک وہ ہے جو ان تمام عوارض کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں ذرہ برابر کمی آنے نہ دے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس میں 4 عارضوں کو بیان فرمایا۔ پہلا عارضہ جو بیان ہوا وہ ہے رزق، اور اس کے سلسلے میں ہم نے کلام کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا عارضہ جو بیان فرمایا وہ انسان کے عابد کے خیالات اور قصد و ارادے کا معاملہ ہے۔ اور تیسرا جو عارضہ ہے جس کو پچھلے آخری درس میں بیان کیا تھا وہ ہے ایک بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کی قضا پر، بندے کے حق میں رب تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی رہنا، یہ بھی ایک اہم عارضہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا عارضہ جس کا بیان انشاءاللہ آج ہوگا وہ ہے مصائب و تکالیف، یعنی راہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والے 4 عوارض میں سے چوتھا عارضہ مصائب و تکالیف ہیں۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جب ہم نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ دیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک سچا مومن وہی ہو سکتا ہے جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے دنیاوی زندگی گزارے۔ اور ہم اور آپ الحمدللہ جب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم راہ عبادت کے سالک ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں
جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے اس راہ پر ہم ثابت قدم رہیں۔ تو اب امام غزالی علیہ الرحمہ اس کے سلسلے میں ہمیں بڑا پیارا درس عطا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصائب و تکالیف کے عارضے کا علاج۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک راہ عبادت کا سالک جو ہوتا ہے، راہ عبادت پر جو چلنے والا ہے، اس کے لیے مصائب اور تکالیف کا آنا وہ ضروری اور لازم ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے مصائب و تکالیف کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مصائب و تکالیف کے عارضے کا علاج صبر ہے، تو ہر مقام پر صبر کرنا تم پر لازم ہے۔ ہر مقام پر ایک مومن مسلمان کے لیے صبر کرنا لازم ہے، اور یہ آپ فرماتے ہیں یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تاکہ تمہیں عبادت تک رسائی ہو جائے۔ ہم مصائب و تکالیف پر صبر کریں گے تو پھر ہم عبادت تک پہنچ پائیں گے، تاکہ تمہیں عبادت تک رسائی ہو جائے اور عبادت سے جو تمہارا مقصود ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عبادت کا معاملہ صبر اور تکالیف برداشت کرنے پر موقوف ہے۔ ہر ایک عبادت کو آپ دیکھ لیں، یقیناً کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی تکلیف اور مشکل آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہ تکلیف اور مشکل کب آپ کے حق میں آسان ہوگی؟ جب آپ صبر کریں گے۔ جو صبر کرنے والا نہ ہو، حقیقت میں وہ عبادت میں سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ جو اللہ عز و جل کی عبادت کا ارادہ کرتا اور اس کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے تو اسے کئی قسم کی آزمائشوں، امتحانوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک سچائی ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں راہ عبادت کی 4 مشقتیں یہ ایسی ہے کہ ضرور بالضرور انسان ان مشقتوں سے گزرتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کا بھی آپ جائزہ لیں۔ پہلی مشقت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ہی مشقت ہے۔ اسی وجہ سے یعنی ظاہر سی بات ہے آپ اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہیں، اور آپ کو جب اذان آپ نے سن لی، نماز عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اہم العبادات ہے، جب آپ نے اذان سن لی تو اب آپ کو اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑنا ہے، چھوڑ کر اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اور وضو کرنا ہے، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو جانا ہے۔ تو ایک آپ جانتے ہیں ایک دنیا میں مصروف رہنے والے انسان کے لیے یہ بھی ایک مشقت کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات کو ادا کرتے ہوئے نماز کی وہ ادائیگی کرے۔ تو کہتے ہیں پہلی یہ کہ اصل عبادت میں ہی مشقت ہے، اسی وجہ سے اس کی ترغیب دلائی گئی اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا، کیونکہ بندہ خواہش کو مار کر، خواہش تو یہ چاہتی ہے کہ میں دنیاوی معاملات میں مصروف رہوں، میں تجارت اور بزنس میں مصروف رہوں، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا مال کماتا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز کے لیے یا اطاعت و عبادت الہی میں مصروف ہوا تو دنیاوی خسارہ اور نقصان ہو جائے گا۔ تو نفس اور خواہش یہ چاہتی ہے، کیونکہ بندہ خواہش کو مار کر اور نفس پر جبر کر کے، زبردستی کر کے ہی عبادت کر سکتا ہے، اس لیے کہ نفس و خواہش نیکی و بھلائی سے روکتے ہیں۔ خواہش کیا ہے آپ کی؟ کچھ اور ہے، دنیا کمانا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ وقفے کے لیے آپ کو اسے ترک کرنا ہوگا، تب ہی جا کے رب تعالیٰ کی رضا آپ پائیں گے، یعنی عبادت کر پائیں گے۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس امارہ ہمیشہ آپ کو برائی کی جانب ترغیب دلاتا رہے، اور جب وہ آپ کو برائی پر گامزن کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نفس امارہ کی نہ سنیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی جانب اپنی ترغیب کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کریں، اس لیے کہ نفس و خواہش نیکی و بھلائی سے روکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مشقت کو سمجھیں اور نفس و خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی جانب بڑھیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ بندہ مشقت اٹھا کر جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم نے یہ ٹھان لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم تمام برائیوں سے دور رہیں گے، ہم نیکیاں ہی کریں گے، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گے، ہم امانت میں مکمل پاسداری کا خیال کریں گے، خیانت ہرگز نہیں کریں گے۔ جب آپ نیکیوں کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اب آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی بات پر اطاعت و عبادت الہی پر قائم رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ تو پھر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اچھا کام برباد نہ ہو جائے، اور کسی عمل کو باقی رکھنا عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، یعنی ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ دیے، پڑھنے کے بعد چھوڑ دیے اور یہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا، نہیں۔ اب آپ اس کے برابر پابند بنے رہیں گے تب جا کر آپ کامیاب مسلمان کہلائیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ اس میں مداومت کرنا، پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کر لینا، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک وقت کی نماز ادا کر لینا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں علم دین حاصل کروں گا، ایک دن آپ کا آنا اور پوری چستی اور پھرتی دکھانا، وقت کی پابندی دکھانا، تو یقیناً یہ آسان ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ اس پر مداومت کرنا، یعنی استقامت کے ساتھ اس عمل کو اپناتے رہنا، یہ ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی معاملے کو دیکھ لیں، یعنی جیسے کہ اب یہ ادارہ ہے، ہمارا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت ادارے چلتے ہیں، اس کو قائم کر دینا یہ آسان ہے، لیکن اب اس کو برابر اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جاری رکھنا یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے یہی ہیں کہ تاکہ وہ اچھا کام برباد نہ ہو جائے، اور کہتے ہیں کسی عمل کو باقی رکھنا عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تیسری یہ کہ دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے، ہم دنیا میں ہیں، اب ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ یقیناً مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ہاں یہ ضرور ہے ہم ان مشکلات اور مصائب کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزار لیں گے تو پھر آخرت میں آرام ہی آرام ملے گا۔ کہتے ہیں تیسری یہ کہ دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے، جو بھی اس میں رہے گا اسے لازمی طور پر ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں بھی رہیں اور مصائب و تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ آپ کو مان کر ہی چلنا پڑے گا کہ یہ گھر ہی مصائب و آلام کا ہے، اور جب ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں تو تکالیف اور مصائب کا ضرور ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان مصائب کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ دیکھیے بہت ہی اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ خاندان میں مصیبت، آپ جب راہ عبادت پہ نکل گئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں برابر عبادت و اطاعت الہی میں زندگی گزاروں گا، تو بہت سارے مصائب و آلام کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے خاندان میں مصیبت، رشتہ داروں، بھائیوں اور دوستوں وغیرہ میں سے کسی کی جدائیگی ہو جانا، یا موت واقع ہو جانا کسی کی، خود اپنے جسم کا مختلف امراض اور دردوں میں مبتلا ہونا، یعنی انسان بھی کبھی کبھی بیماریوں میں الجھ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی وہ صبر کرے اور جس قدر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادت و اطاعت الہی سے دور نہ کرے۔ اسی طریقے سے اور کیسی مصیبتیں آتی ہیں؟ عزت کے معاملے میں لوگوں سے جھگڑا فساد ہونا عام طور سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ اپنی عزت پر کسی اور کا دست درازی کرنا، ایسے موقع پر بھی آپ کا صبر کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کی عزت نفس کا معاملہ ہے، آپ کی ذات کی عزت کا معاملہ ہے،
اور اگر آپ راہ عبادت پہ چل رہے ہیں تو ایسی مشکلات آئیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عزتیں عطا فرماتی ہے اور وہی ہے جسے چاہے ذلیل فرما دے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور رب تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرنا چاہے تو اسے وہ کوئی ذرہ برابر ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ رب کائنات اسے عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ غیبت یا الزام تراشیوں کا ڈر و خوف ہونا، یوں ہی مال کے ختم ہو جانے کا ڈر وغیرہ، ان میں سے ہر مصیبت اپنی حیثیت کے لحاظ سے انسان کو زخمی کرتی اور دل جلاتی ہے، لہذا انسان کو ان سب پر صبر کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ آلام، یہ مصیبتیں ضرور آنی ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا، ورنہ بے صبری اور رونا دھونا اسے عبادت کے لیے فارغ نہیں ہونے دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بے صبری کرے گا، آہو فغا کرے گا، شکوہ اور شکایت کی زبان نکالے گا، تو پھر اب وہ اسی میں مبتلا ہو کر ہی رہ جائے گا۔ چوتھی یہ کہ آخرت کے طلبگار کی آزمائش و مصیبت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان بعث بعد الموت پر بھی ہے، یعنی ایک یہ دنیا کی زندگانی ہے اور ایک وقت تک یہ دنیا رہے گی اور اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں جو نیکیاں کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اور آپ ہمیشہ آخرت کے طلبگار رہیں، آخرت کی بہتری کے طلبگار رہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی آزمائش و مصیبت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ عز و جل کے قریب ہوتا ہے، دنیا میں اس کے لیے مصائب و آلام بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے ساتھ آزمائش اور امتحان کا معاملہ ہے، نہیں، بلکہ جو رب تعالیٰ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا تم نے محبوب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الشہداء ثم الامثل فالامثل، یعنی لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ آپ سیرت انبیاء اکرام کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یقیناً انبیاء اکرام نے جس قدر آزمائشیں برداشت کی ہیں، یقیناً ان جیسی آزمائشیں کسی اور کو نہ ہوئی، بلکہ دعوت و تبلیغ اور راہ خدا میں انبیاء اکرام کو ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہے کہ ان کی اپنی قوم نے انہیں قتل کر دیا معاذ اللہ۔ تو یہ بہت ساری آزمائشیں انبیاء اکرام پر آتی رہی، اور اسی طریقے سے فرمایا یہ گیا کہ لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام کی ہوتی ہے، پھر شہداء کی، پھر درجہ بدرجہ دیگر لوگوں کی، یعنی جو رب تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے اسی اعتبار سے ضرور آزمائش آنی ہے۔ پس جو شخص بھی نیکی کے راستے کا ارادہ کرے گا اور راہ آخرت کے لیے تنہائی چاہے گا تو اسے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے ان پر صبر نہ کیا اور آخرت کی طرف متوجہ نہ ہوا تو وہ اس راہ سے جدا ہو کر عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً ایک راہ عبادت پر چلنے والے کے لیے آزمائش اور مصائب و تکالیف کا آنا یہ ایک لازمی اور ضروری معاملہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کریں، بے صبری نہ کریں۔ اگر بے صبری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس راہ سے جدا ہو جائیں گے اور اسے عبادت میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بڑا پیارا درس ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں بالکل واضح طور پر بتا دیا
کہ تمہیں مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ کا کلام سچا کلام ہے، حق کلام ہے، اور ان کے ذریعے ہم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائشوں اور تکالیف کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ فرماتے ہیں گویا رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ تمہیں مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر تم نے صبر کیا تو واقعی تم مرد ہوگے۔ یعنی ہماری اس راہ میں مشکلات ضرور آئیں گی، مصائب اور تکالیف ضرور آئیں گی، اگر ہم نے اس پر صبر کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ تم مرد ہو، اور تمہارے کام بلند ہمت مردوں والے ہوں گے۔ لہٰذا جو اللہ عز و جل کی عبادت کا ارادہ کرے اسے لازم ہے کہ پہلے طویل صبر کا پختہ عزم کر لے۔ یعنی آپ نے کچھ بھی ارادہ کر لیا کہ ہاں مجھے عبادت کرنا، اور عبادت کے مختلف اقسام ہیں، تو اب آپ اپنے آپ کے لیے یہ ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں کہ ہاں مجھے اس پر صبر ضرور کرنا ہوگا، ایک لمبا صبر کرنا ہوگا، تب ہی جا کے ہمارے لیے آسانی آئے۔ پہلے طویل صبر کا پختہ عزم کر لے اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ جب تک زندگی ہے بڑی بڑی مصیبتوں کا برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو گویا بغیر آلات کے کام کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتے کہ بڑے بڑے کام کریں اور اس کے اپنے کچھ اوزار ہیں، آلات ہیں، اور کام کرنے کے لیے نکل تو گئے اور آپ کے پاس آلات ہی نہیں ہے تو پھر آپ کام کیسے کر پائیں؟ تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ اس راہ میں صبر کریں، اور صبر کے جو ایک ہتھیار ہے ہمیشہ اسے مضبوطی کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو گویا بغیر آلات کے کام کرنا چاہتا ہے اور غلط طریقے پر کام کرنے لگا ہے۔ بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں موت کی 4 قسمیں ہیں، 4 اقسام آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا جو آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، ہم اور آپ ہر کوئی یہ آخرت کا راستہ طے کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جو آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے وہ خود پر اپنے اوپر 4 اقسام کی موت طاری کر لے، 4 قسموں کی موت اپنے اوپر طاری کر لے۔ کون سی قسمیں ہیں؟ سفید، سرخ یعنی لال، سیاہ یعنی کالی، اور سبز یعنی ہری۔ سفید، سرخ، سیاہ اور سبز کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں سفید موت بھوک ہے، سیاہ موت لوگوں کی طرف سے مذمت ہے، سرخ موت شیطان کی مخالفت ہے، اور سبز موت پے در پہ آنے والے مصائب ہیں۔ جب آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے کہ یقیناً یہ چیزیں ضرور ہونی ہیں تو آپ انشاءاللہ عز و جل کامیاب مسلمان ہوں گے۔ اور آگے امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہمیں یہ بھی درس عطا کیا کہ صبر کریں گے تو اس کے کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہم کو ملیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں ہم قرآن عظیم کی آیات کریمہ کی روشنی میں صبر کے فوائد و ثمرات بیان کریں گے، تاکہ آپ قرآنی آیات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو پورے طور پر صبر کرنے والا بنا لیں اور صابرین میں سے اپنے آپ کو شمار کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل راہ عبادت کی جتنی رکاوٹیں ہیں اور جتنے مصائب و آلام ہیں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنیں گے، بلکہ آسانی کے ساتھ آپ اس راہ کو طے کر پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔